अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन। आज हमारा मौजू है नज़्म व ज़ब्त। तो आज हम मिल के देखेंगे कि हमें अपनी ज़िंदगी में किन किन चीज़ों में नज़्म व ज़ब्त की ज़रूरत है। इसके लिए मैंने पीर अजमल रज़ा कादरी का बहुत ही प्यारा खूबसूरत बयान, दिल को छू जाने वाला सिलेक्ट किया है। मिल के देखते हैं जगह पे अपनी ज़िंदगी को तब्दील करने की ज़रूरत है। आए शुरू करते हैं और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मुनज़्ज़म अंदाज से किया जाए। इंसान अपनी ज़िंदगी में इबादत से लेकर तिजारत तक अपनी ज़िंदगी के हर शोबे में नज़्म व ज़ब्त का मुज़ाहरा करे। अगर चीज़ें नज़्म व ज़ब्त से हट जाती हैं, कायदे से हट जाती हैं, तो कोई भी काम होने के बावजूद भी लुत्फ़ नहीं देता, फ़ायदा मंद नहीं होता। हम ये देखते हैं कि मुसलमानों ने बहुत सारी चीज़ों को बेतरतीब कर लिया है। हमारी ज़िंदगियों में हर चीज़ है, नज़्म व ज़ब्त नहीं है। वक्त की पाबंदी नहीं है, वक्त की कदर नहीं है। रोज़मर्रा के मामलात के अंदर हम अपने मामलात को तरतीब से नहीं चलाते। कभी कोई काम करते हैं तो उसे किए ही जाते हैं, एतदाल से हट जाते हैं, और फिर उसी काम को इस तरह छोड़ देते हैं कि जैसे कभी कोई लेना देना ही नहीं था। इससे इंसान एक भरपूर ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। वो वक्ती और जज्बाती फ़ैसलों का कायल हो जाता है। उसकी ज़िंदगी के अंदर हर चीज़ एक मखसूस वक्त के लिए और एक मखसूस टाइम के लिए आती है, और एक मखसूस टाइम के लिए वो चीज़ वहाँ से रुखसत हो जाती है। इसमें कोई शक नहीं कि हम इंसान हैं, हमारे अंदर कमज़ोरियाँ हैं। बावजूद कोशिश के बड़ी जगहों पे गलतियाँ, सुस्तियाँ, कमज़ोरियाँ रह जाती। लेकिन कुछ लोग अपने जहन से कोई मनसूबा बंदी करना ही नहीं चाहते। हो जाएगा, अल्लाह करम करेगा, अल्लाह बड़ा मेहरबान है। भाई ये सारी बातें ठीक हैं, लेकिन उसी करीम रब ने कहा है सुबह उठो। उसी करीम रब ने कहा है कि वक्त पर नींद पूरी करो। उसी करीम रब ने कहा है कि इन्ना सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता। फरमाया बेशक नमाज मुसलमानों पर मुकर्ररा वक्त पर फर्ज है। उसे अपनी तरतीब से, वक्त के हिसाब से तुमने अदा करना है। ये नहीं हो सकता कि तुम कहो जी मेरी आंख 9 बजे खुलती है तो मैं फजर 9 बजे पढ़ूंगा, उसका टाइम 6 बजे है तो तुम्हें 6 बजे ही फजर पढ़नी पड़ेगी। अपने मुकर्ररा वक्त पर चीज़ें जब तक नहीं रहेंगी तब तक रज़ाए इलाही का हुसूल भी मुमकिन नहीं होता। हम चूँकि गैर मुनज़्ज़म ज़िंदगी गुजारते हैं, बेतरतीब ज़िंदगी गुजारते हैं, तो इसलिए बहुत सारे काम जो करने की हम पोजीशन में भी होते हैं वो काम भी हमसे हो नहीं पाते। एक तो बहुत सारा मसला लोगों का ये है कि कल कर लेंगे, इंशाल्लाह हो जाएगा, आप दुआ करें हो जाएगा, आप फिक्र ना करें हो जाएगा। इसका माना कोई नहीं ना, इसका मतलब कोई नहीं। आप क्या कह रहे हैं? आप कहें मैंने शुरू कर दिया है, आप दुआ करें। आप ये कहें कि मैंने पूरी कोशिशें लगा दी हैं, आप अच्छी उम्मीद रखें अल्लाह से, लेकिन आप स्टार्ट ही नहीं कर रहे और आप कह रहे हैं दुआ करें। ये कैसे होगा? जब तक नज़्म व ज़ब्त का, आदाब का, हुदूद का, कायदे कानून का पूरा ख्याल ही ना रखा जाए। हज़रत सैयद फैज़ुल हसन शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि एक खातून बड़ी उजलत पसंद थी, जल्दबाज थी, तो उसका शौहर उसकी इन चीज़ों से बड़ा परेशान था। जल्दी में आधा काम करती थी, आधा काम ख़राब कर देती थी। तो अक्सर आके कहती थी दुआ करें, बड़ा मारता है। अगरचे उसका मारना फिर भी दुरुस्त नहीं था, लेकिन वो देहातों में आपको पता है ना, बाज़ लोग बड़ी जहालत का मुजाहरा करते हैं, इस कदर ज़्यादा शिद्दत के साथ तकलीफ़ देते हैं कि जो बिल्कुल नाज़ेबा हो जाती है। तो एक दिन उसने आके कहा कि पीर साहब कोई समझाओ, बड़ा मारता है। तो आपने फरमाया तू सुना है बड़ी जल्दबाज है, काम नज़्म व ज़ब्त से नहीं करती। कहने लगी जी देखें जी क्या नज़्म व ज़ब्त और क्या मामला। कल उसने मुझे कहा दाल पका दो, तो मैंने उसमें घी भी डाला है, मिर्चें भी डाली हैं, प्याज भी डाला है, लहसुन भी डाला है, हल्दी भी डाली है, बस ज़रा जल्दी में मैंने दाल ही तो नहीं डाली। तो ये को मारने वाली बात है? हर शय है, एक शय ही नहीं। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जल्दी में असल को ही भूल जाते हैं। वो कहते हैं बाकी मैंने सारे किए हैं,
کوئی رہ تو نہیں نہ گیا، سارے کیے، ایک ہی نہیں نہ کیا، او بھائی جو اصل تھا وہ تو رہ گیا۔ نظم و ضبط، قاعدہ، قانون، جب تک ہم ہمارے اپنے اندر، میں دوستوں سے کہہ رہا تھا پھر کہتا ہوں، میرے اسلاف فرمایا کرتے تھے جو والد تہجد نہ پڑھے اس کے بچے فجر نہیں پڑھتے۔ والد کو جب تک وہ سحری میں سجدہ ریز نہیں دیکھیں گے اتنی دیر تک آپ ان سے 1.5-2 گھنٹے پہلے اٹھیں گے تو پھر وہ اٹھیں گے۔ لیکن اگر کہا جائے کہ پتر میں تھکیاں تو تم مسیتے جا، تو یہ ہو سکتا نہیں کہ وہ جائے، کیونکہ ہماری زندگی سے نظم و ضبط بچے سیکھیں گے، ہمارے ماحول سے وہ محنت کو، مشقت کو، کوشش کو وہ سیکھیں گے۔ اگر ہم اپنے ماحول میں نظم و ضبط نہیں لائیں گے تو آنے والی نسل کے اندر نظم و ضبط منتقل ہو سکتا، تو اس کے منتقل۔ یہ تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جب تک ہم کسی کے لیے عملی طور پہ نمونہ نہیں بنیں گے تو ہمارے بچے بھی کچھ ایسا نہیں کریں گے۔ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ جو کام ہم کر رہے ہوتے ہیں نا، بچوں ہمیں فالو کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ چیز تو میٹر کرتی ہے کہ جیسے بڑے کرتے ہیں ویسے ہی چھوٹے کرتے ہیں۔ منتقل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہماری زندگی کے اندر نظم و ضبط، آپ دیکھیں شریعت اسلامیہ نے ہر کام کا نظم و ضبط بنایا ہے۔ نماز اللہ کی عبادت ہے نا، بستر سے اٹھ کر سیدھا مسجد میں آ کے جہاں آپ کا جی چاہے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ اٹھیں، آپ کا لباس پاک ہونا چاہیے، آپ نے وضو کیا ہوا ہو، آپ کو سمت قبلہ کا پتہ ہو، آپ کا منہ کعبہ شریف کی طرف ہو، جس جگہ آپ نے نماز پڑھنی ہے وہ جگہ پاک ہو، آپ کا لباس پاک ہو، وقت کا تعین ہو، نماز کے آداب آپ کو آتے ہوں، آپ بیت اللہ شریف کی طرف رخ کریں گے، کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، آپ ان ہاتھوں کو منظم طریقے سے باندھیں گے، وقت پر رکوع کریں گے، رکوع میں کمر سیدھی ہونی چاہیے۔ آپ رکوع سے اٹھیں گے تو ایسے نہیں کہ کوئی بات نہیں اللہ قبول کر لے گا، جب تک آپ کی کمر پوری ٹھیک نہیں ہوتی، رکوع سے اٹھتے وقت آپ کی نماز مکمل نہیں ہوتی۔ آپ سجدے میں جائیں گے تو پیشانی جمنی چاہیے، ناک جمنی چاہیے، آپ کے پاؤں کی انگلیاں زمین پر لگنی چاہیے۔ آپ جب تک پوری ترتیب سے نماز نہیں پڑھتے، رب کی عبادت ہے نا، کریم بھی بڑا ہے نا، مہربان بھی بڑا ہے نا، غفور بھی بڑا ہے، لیکن اگر مرتب طریقے سے نہ پڑھو تو وہ تو نماز قبول نہیں کرتا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے آ کے ایک شخص نے نماز پڑھی، عبادت کی ہے، آیا ہے، جھکا ہے، لیکن عبادت بھی بے ترتیبی نہیں، بے ڈھنگی نہیں، غیر مرتب نہیں، غیر منظم نہیں، ایسے نہیں کہ جیسے مرضی کر لی۔ اس نے آ کے نماز پڑھی تو حضور نے اس کو دیکھا اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تیری نماز نہیں ہوئی، دوبارہ پڑھ۔ اس نے دوبارہ پڑھی۔ یہاں تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ ایک دفعہ طالب علمی کی بات ہے، میں ایک جگہ نماز کے لیے وضو کر رہا تھا تو ایک صاحب نے وضو کیا، بڑی جلدی میں آئے اور جلدی میں وضو کیا تو ان کا ایک ٹخنا خشک رہ گیا، تو میں نے ان کی خدمت میں بڑی، چونکہ بزرگ تھے، بڑے تھے مجھ سے، میں نے بڑی عرض کی، میں نے کہا وہ آپ کو خیال نہیں رہا، آپ کا ٹخنا خشک ہے۔ وہ کہتے ہیں مولوی وہ لنگن نہ دے آجے، دیکھیں کو لنگ نہ جائے، تو سو قبول کرنی کہ اللہ نے۔ میں نے ان سے کہا آپ کیا کام کرتے ہیں؟ کہنے لگا میں کپڑا بیچتا ہوں۔ تو میں نے کہا اگر آپ کا 1000 روپے والا گاز کپڑا ہو تو کوئی شخص کہ کوئی عرض نہیں، چل مہربانی کر 300 کا دے دیتے ہو؟ کہنے لگا نہیں جی ترتیب سے ہی بات چلے گی۔ تو میں نے کہا یہ بھی ذرا ترتیب سے ہی چلے گی، اللہ نے کہا ہے کہ اس طرح کر کے پڑھو تو پھر میں قبول کروں گا، تو اگر وہ رستہ ہی آپ نے اختیار نہیں کیا۔ نبی پاک علیہ السلام کے سامنے اس نے نماز پڑھی، حضور کے سامنے، نبی پاک رحمت للعالمین ہے نا، حضور سے زیادہ کو پیار کرنے والا تو نہیں نا۔ نبی پاک نے تو نہیں فرمایا چل میرے سامنے پڑھی ہے تیری قبول ہی قبول ہے، حضور نے فرمایا تیری نماز نہیں ہوئی، دوبارہ پڑھ۔ اس نے دوبارہ پڑھی، حضور نے فرمایا تیری نماز نہیں ہوئی، دوبارہ پڑھ۔ اس نے 6 پڑھی، 3 دفعہ پڑھی، پھر حضور کی بارگاہ میں آیا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب تو رکوع کرے تو صحیح کر کے رکوع کر، جب تو سجدہ کرے تو صحیح کر کے سجدہ کر، اور جب تو قیام میں کھڑا ہو تو ایک منظم طریقے سے کھڑا ہو۔ فرمایا اس اعتدال، اس نظم و ضبط سے، اس ترتیب سے نماز پڑھ، امید ہے خدا کے فضل پر کہ وہ تیری عبادت کو قبول فرمائے گا۔ نظم و ضبط ہی نہیں ہے۔ رمضان شریف کا روزہ، بڑا مہربان ہے نا اللہ،
اپنے بندوں کو کسی قسم کی کسی مشقت میں مالک ڈالتا نہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میری آنکھ چونکہ صبح 9 بجے کھلی ہے تو مجھے تھوڑی شریعت گنجائش دے دے کہ میں تھوڑی سی روٹی کھا لوں پھر نہیں کھاؤں گا مغرب تک. یہ گنجائش نہیں ملے گی. نظم و ضبط ہے, ترتیب ہے, اس کا قاعدہ ہے, اس کے اصول ہے, اس کا ضابطہ ہے. سحری میں اٹھیں گے آپ, اگر آپ کی آنکھ نہیں کھلی ہے تو آپ کی اجازت چلی گئی, وقت ختم ہو گیا. آپ بے ترتیب ہوئے, آپ غافل ہوئے, آپ نے کیوں لمبی نیند کی, آپ کیوں وقت پہ نہیں اٹھے. زکوٰۃ ہے, آپ کو ٹائم دیا گیا ہے کہ اضافی رقم آپ کے پاس ہو, آپ کے اخراجات سے زیادہ ہو, کس منظم طریقے سے زکوٰۃ فرض کی گئی ہے. اور یہ وہ نظم و ضبط ہے جس سے بندے کو تکلیف نہیں ہوتی. یعنی آپ کی ضروریات سے زیادہ مال ہو, اس مال کی قیمت 7.5 تولے سونے کے برابر یا 52.5 تولے چاندی تک پہنچ جائے, پھر وہ کل پہنچی ہے تو آج زکوٰۃ فرض نہیں, اس پر سال گزر جائے, پھر بھی وہ سارا نہیں دینا, اس میں سے 2.5% دینا. نظم و ضبط سے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی نا جب بیت اللہ شریف کا حج کرنے کی, تو میں واپس آیا تو مجھے ایک طالب علم نے پوچھا, اس نے کہا کہ اس کا خیال تھا چونکہ اللہ کے فضل سے ہم خانقاہی لوگ ہیں تو بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ شاید کوئی بہت انوکھی بات اور انفرادی بات ملے گی, تو خانقاہ شریف میں یا طریقت میں یا اہل تصوف میں باتیں انوکھی نہیں ہیں, باتیں روٹین کی ہیں. بس وہ یہ کہتے ہیں کہ ذرا ان کو درد سے ان پر عمل کرو, اپنے دل میں اس کا نفاذ کرو, روح میں اتارو. تو مجھے کہنے لگے آپ نے الحمدللہ حج کر لیا. تو میں نے کہا میں نے حج کیا ہے تو میں نے یہ رزلٹ نکالا ہے کہ حج بندے کو نظم و ضبط سکھاتا ہے, مرتب کرتا ہے انسان کی زندگی کو. آپ کو 8 ذی الحج کی زور پڑنی ہے, آپ کو ہر صورت میں مینا میں, آپ کو 9 کو ہر صورت زوال سے قبل عرفات میں آپ کو زوال کا وقت میں وہاں پہنچنا چاہیے, آپ کو کچھ نہ کچھ ٹائم وہاں گزارنا ہے. ایک منظم ترتیب ہے کہ مغرب کے وقت نکل آؤ, وہاں آپ نے نماز نہیں پڑھنی, آپ آ کے عرفات سے نکلیں, مغرب عشاء کی نمازیں مزدلفہ میں پڑھیں. آپ کو 10 کی صبح کو جا کے کنکر مارنے ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں جناب 2 دن پہلے یہ کام ختم کر لوں. مقررہ ٹائم پہ جو 9 ذی الحج کو میدان عرفات میں نہیں جائے گا اس کا حج ہو سکتا, کیونکہ یہ ایک نظم و ضبط ہے, دین نے قاعدہ بنایا ہے, قاعدے کے بغیر آپ یہ کام کر سکتے. میں مصروف ہوں جی, مجھے سفر کرنا ہے, میں نے قربانی کرنی ہے تو 10 کو نہیں کر سکتا, میں 8 کو کر کے چلا جاؤں تو جاؤ, اللہ قبول ہی نہیں کرتا. قربانی اپنے ٹائم پہ مقررہ وقت پر. نظم و ضبط پوری عبادات اسلامیہ میں آپ دیکھ لیں, نظم و ضبط ہے, اصول ہے, قاعدہ ضابطہ ہے. وہ ہمارے یہاں کچھ لوگ نا درویشی کی بنیاد پر بھی جہالت پھیلاتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی اسی درویش لوگ ہیں جی, ہم کسی نظم و ضبط کے قائل نہیں. اس کا کیا معنی ہوگا جی؟ وہ درویش تو تنظیمیں نہیں چلاتے, تو درویش کیا چلاتے ہیں؟ جہالت چلاتے ہیں. درویش ہی تو تنظیم چلا سکتے. بس اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ زندگی کا کوئی بھی کام ہو, بے شک وہ ہمارا گھر کا کام ہے, باہر کا کام ہے ہماری, اس میں نظم و ضبط بہت ضروری ہے. جو بھی ہم نے کام کرنا ہے, یا گھر کے اندر ہے, سونا ہے, اٹھنا ہے, بیٹھنا ہے, کھانا ہے, پینا ہے, نماز, ہر چیز میں نظم و ضبط سب سے پہلے ہے. ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ ہونا چاہیے, پھر ہی ہم جا کے کامیاب ہوں گے. رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں ایک نئی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.